واقعے دی ذرہ برابر پھنک نہیں پہنچی سی غافل سے تسی اس واقعے تو دا مطلب لوگو جس چیز کا کسے نو دسیا جائے بیان کیتا جائے عرش والا فرما دے کہ كنت من قبله لمن الغافلين ادا مطلب عالم الغیب اللہ جڑا کلا ہے عالم الغیب کون ہے کیوں جی اپنے مٹھیاں دا ہوکا اللہ ذات چوی وعدہ اولا شریک اپنی صفتہ میں چوی اولا شریک غیب دان ہونا اللہ دی صفت ہے اللہ کریم فرما دینے کہ میں کلا علیم بذات الصدور سینیاں دے بے جانن والا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی فرما دینے کہ جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو خاطب کر کے سونیا تہانوں اس قصے دا انہاں باتاں دا تہانوں پہلے پتہ نہیں سی جی اس کر کے پتہ چلیا کہ بیما اوحینا هذا القرآن پتہ کیویں چلیا ہے کہ سونیا سی انہوں قرآن مجید اندر نازل فرمایا ہے وحی دے ذریعے تو انہوں پتا چلے آئے ہون جناب گل کیے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِي یا ابتی انی رأيت أحد عشر كوكبا أحد عشر كوكبا اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کنو لی ابی ہی اپنے ابا جانو کہنے یا اباتی یا اباتی یا اباتی ابو جی ابو جی ابو جی 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 کہہ کر کے آکھ رہنے کہنے انلی رأيت أحد عشر كوكبا ابو جی میں ویکھے آئے فرمایا 11 ستارے اللہ اکبر والشمس والقمر سورج اور چاند رأيتهم لي ساجدين میں ویکھیا ہے میں ویکھنا ہو میں نو سجدہ کر رہے رہے ادھر ویکھو قرآن مجید اندر یعنی بار بار تکرار نہیں جے آندہ تجھی کو گئے ہے تکو یہ 2 مرتبہ رائی تو آگے آئے ایدہ کی مطلب ایتے قرآن ایسا فصیح و بلیغ کلام اللہ دا ایدے اندر ایسی بات دا الجھاؤ یا تکرار موجود نہیں ہے ایک ایت اندر رائی تو 2 مرتبہ ہے ادھر ویکھنا ہون ایدہ مفہوم عرض کریے ادنا جا طالب علم جناب مکمل تفاسیر بہت ساری تفاسیر اللہ دے فضل نال درجنوں تفاسیر پڑھ کر کے مضمون تیار کیتا اللہ اکبر ایدہ معنی کی بنے گا کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام دی اپنی بڑائی دی عظمت دی بات نظر آ رہی سی پہلے کہہ چکے سن یا ابتی انلی رأیتو بے شک میں بیکھنا خواب اندر احد عشر کوکبا والشمس والقمر فرمایا 11 ستارے آہد 1 عشر 10 نو آکھ دینے یعنی 11 10 اور 1 11 ہو گئے 11 ستارے ایک سورج تے ایک چاند رأیت کہنا سی نا ہم لی ساجدین اگے یہ آنا چاہیے دا سی ہم لی ساجدین کہ میں نو وہ سجدہ کر رہے نے دوبارہ پھر رأیت ہم کیا ہے کہ میں دیکھنا دوبارہ کیوں اپنی بڑائی دی بات آئی اللہ دے پیغمبر اتھے رکے چکے ذرا چکن تو بعد رکن تو بعد اپنی میں اے اللہ دے نبیان دا شیوہ ہے کہ نبی میں نے کیتا کر دے اپنی اللہ دی عظمت دے فریرے بلند کیتا کر دے نے اپنی عظمت اپنی بڑائی اپنی رفت اور بلندی دی بات آئی اوتھے اللہ دے نبی رکے تے تاں دوبارہ کیا رأیتہم لی ساجدین میں دیکھنا انہوں سجدہ کر میں نو سجدہ کر رہے ہیں اللہ لی مجھے سجدہ کر رہے ہیں جی بے اللہ اکبر حضرت یعقوب علیہ السلام بولے فرمان دے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک قیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین
کہنے لگے میرا پتری میرا بیٹا جی میرے بیٹے ہیں جی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک اپنے پیراواں دے سامنے بیان نہ کرنا فیاکیدو لکا لکا قیدا کدرے تیرے واسطے او جناب مکر تے فراڈ نہ کرن لگ جان کسے قسم دیاں چال بازیاں نہ کرن لگ جان کیوں جو باپ نو پتا سی اللہ دا نبی سی خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہے اے خواب آسماناں دیاں بلندیاں تیرے پتاں تے پہنچان والا ہے بڑیاں شاناں تے عظمتاں ملن والیاں نے میرے بیٹے یوسف نو جنوں خواب آیا ہے کدرے پھرا حسد نہ کرن لگ جان اس واسطے باپ کہندا ہے بیٹا اپنے بھراواں دے سامنے بیان نہیں کرنا کی مطلب اللہ کو نعمت دے وے ایویں نہ ہر ایک دے سامنے بیان کردا پھریا کر ایویں نہ جنا حسد اپنے پیدا کردا پھریا کر نہ 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 بلکہ چھپا کر کے بات نو رکھیا کر اللہ اکبر اللہ کریم دے پیارے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے بیٹا الشیطان للانسان عدو مبین کہندے نے بیٹا شیطان انسان واسطے بازے کھلا دشمن ہے اللہ اکبر اللہ اور نال کہندے نے بیٹا چپ رہے گا وَقَذَالِ لیکن سندا رہا انہاں بھائیاں چو کوئی بھائی سندا رہا گل سنی خواب سن لیا لیکن باپ کہہ رہا وَقَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اللہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر بیٹا اس واسطے اللہ چاہتا ہے تینو چن لوے تیرا رب کس وقت وَيُعَلِّمُكَ اللہ تینو منتخب فرمائے گا چن لے گا برگزیدہ لوگاں دے اندر اللہ کریم تینو منتخب فرما لے گا ایک خواب دس دائے کہ یوسف تو اللہ دا نبی ہوئے گا خواب دستا ہے یجتبی کا ربو کا تیرا رب تجھے تیرا انتخاب کر لے گا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور خواباں دی تعبیر اللہ تینوں سکھا دے گا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ہن گل سمجھا جے تھے ایک بڑا ہی پیارا نقطہ بیان اللہ دے قرآن نے فرمایا میں نہیں بیان کردا نقطے نہ مینوں آندے نے اللہ دے قرآن نے جو نقطہ بیان فرمایا ہے جی او جناب دے سامنے ہر بندہ ہی سوچے تے انہوں سمجھ آ سکتا ہے اللہ اکبر ادھر ویکھنا کہندے کی نے بیٹا اللہ تیرے تے اپنی نعمت نو مکمل فرمائے گا وعلا آل یعقوب اے نہیں میرے تے نانا آل یعقوب تے کما تمہا علا باویکا یہ تیرے باپ دادا تے تیرے ابے یعنی باپ بابا و اجداد تے اپنی نعمت نو مکمل فرمایا پہلے تیرا مطلب تیرا دادا بھی نبی تیرا پردادا بھی نبی ابراہیم بھی نبی اسحاق بھی نبی اور فرمایا انہیں مکمل دیکھو گل کردیاں اپنا اللہ دی نعمت دا اظہار بھی کر چھڑیا اپنے آپ نو میں بھی نہیں کیتی کہندے نے جویں نعمت نو مکمل فرمایا علی آل یعقوب کما تمہا علی ابویک گل سمجھو اے جی اللہ دے نبیان دا شیوا ورنال کہ ان ربک علیم حکیم بیٹا تیرا رب جانن والا ہے بڑیاں حکمتاں تے دانائیاں والا ہے بیٹا تیرا رب بڑا ہی حکیم ہے بڑا ہی علیم ہے قرآن کہہ رہے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین فرمایا ہے جی بیٹا یہ حضرت یوسف اللہ کریم فرما رہے نے کہ اے یوسف علیہ السلام دے قصے دے اندر اور جناب انہاں دے بھائیوں دے قصے دے اندر انہاں دے واقعے دے اندر فرمایا بڑیاں نشانیاں سوال کرنے والیاں واسطے نے الغرض گل شروع ہو گئی جدو پھراواں نے گل سنی تے آپس اندر میٹنگ بنا لئی گلاں کرن لگ گئے میٹنگ اندر اپنی جناب کرا ہر کوئی اپنا اپنی رائے پیش کردا ہے قرآن کہندا ہے
وقالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبہ. کہندے کی نے؟ کہندے نے یوسف ہے نا جڑا یوسف اور او دا بھرا بنیامین ہے. فرمایا یہ دونوں بھائی چھوٹے نے انہاں نال احب الی ابینا منا ساڈا باپ ساڑے نالوں زیادہ محبت کردا ہے. حالانکہ انہاں دی محبت صغر سنی دی بنا تے سی. بچہ پاویں ہمسائے دا ہوے پاویں بھرا دا ہوے پاویں بہن دا بچہ ہوے چھوٹا بچہ سارے نوں پیارا لگدا ہے. کیوں جی قابل رحم ہوندا ہے, ہر کوئی دے نال زیادہ پیار کردا ہے. ہاں جی باپ نوں والدین نوں تے سارے بچے اکو جے ہوندے نے, لیکن چھوٹا بچہ رحم دا نرمی دا شفقت دا زیادہ مستحق ہوندا ہے. بندے نوں اودی پرورش اور تربیت واسطے او دے بندے زیادہ دھیان دینا پیندا ہے, زیادہ توجہ کرنی پیندی ہے, ورنہ فرق تے نہیں سی نا. لیکن ایتھے مسئلہ ثابت ہویا. ہاں جی بھرا کہندے نے احب الی ابینا منا, اے نہیں کہ ساڈے نال باپ محبت نہیں کردا, نا 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 محبت ساڈے نال بھی کردا ہے, مگر احب الی ابینا منا ساڈے نالوں زیادہ محبت, بہتی محبت بنیامین نال تے یوسف نال کردا ہے. یعنی دیکھو بھرا واسطے اپنے باپ دی ماں باپ دی جناب زیادہ محبت نو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ ایڈا عظمت والا اپنی محبت اندر دوسرے نو کیویں شریک برداشت کر سکتا ہے؟ کل سمجھو اللہ کیویں شریک برداشت کرے گا. لہذا کہندے کہ نے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ جوان اسی جتھا اسی پارٹی ساڈی قوت ساڈی کڑیل جوان آئے ڈیڈے, لیکن باپ ہیں جی ساڈے یعنی ساڈی ضرورت تے باپ نو ہو سکتی ہے, ساڈی جوانی کام آئے گی یعنی ساڈا جتھا کام آئے گا. اے جناب بچہ او دے واسطے کی سپورٹ کر سکتا ہے جناب اس واسطے نال کہندے نے ان ابانا لفی ضلال مبین. کہندے نے باپ ساڈا بعد گمراہی اندر, حالانکہ بچیاں نے الزام لایا ہے نبی پھٹکیا ہویا نہیں جے ہوندا. ہاں جی بچیاں نے اپنی محبت نالوں زیادہ بھرا نال محبت کردیاں ویکھیا باپ تے الزام لا دیتا ہے. باپ نو یعنی ضلال مبین یعنی کھلی گمراہی دے اندر شمار کر چھڑیا ہے. اور کہندے نے باپ دی جناب نا انصافی ہے, حالانکہ نبی انصاف دا دامن نہیں چھڑیا کردا, لیکن نا انصافی دا الزام لا دیتا ہے. انہاں نے اپنی مرضی دا ترجمہ مرضی دا مفہوم کڈیا اور جناب پروگرام بنا لیا. میٹنگ اندر بات پاس ہو گئی, ایجنڈا پہلے تیار کیتا او دے تے بحث کیتی, بعد اندر ایجنڈے تے عمل درآمد کران واسطے جناب قراردار یہ دوبارہ دہرا رہے نے. کہندے نے اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. کہندے نے جناب قتل کر دیو حضرت یوسف علیہ السلام نو. ہاں جی اقتلوا یوسف, ہاں جی ہوا فرمایا یوسف علیہ السلام نو قتل کرنے دے پروگرام بنا رہے نے. نال کہندے نے او اطرحوا ارضا یخل لکم, یا نو کھلے روئی بیابان میدان اندر چھاڑاؤ. جناب جدوں جناب ہے جی او یوسف نظر نہیں آئے گا, فرمایا یخلو لکم وجہ ابیکم, تہاڈے باپ دی شفقت تہاڈے نال ہوئے گی, باپ دی توجہ تہاڈے وال ہو جائے گی. وَتَقُولُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, یہ دے تو بعد نیک بن جائیں گے. گناہ کر دے پہنے, اور گناہ کیویں کر دے پہنے یعنی گناہ کرن دا ارادہ کیتا ہے باپ دی رضامندی چاہن واسطے, باپ دی جناب شفقت اور باپ دی محبت دا رخ اپنے وال موڑن واسطے اتنے بڑے گناہ دا ارتکاب کر لگے نے. اور انہوں عملی جامع پہنان واسطے مقصد کیڑا کرنا چاہتے نے؟ مقصد یہ کرنا چاہتے نے کہ باپ دی توجہ ساڑھے وال ہو جائے گی, اور پھر اس گناہ دی اے گناہ کر لئیے یوسف نو قتل کر دئیے تے پھر جناب ہے جی باپ دی توجہ ساڑھے وال ہو جائے گی, بعد اندر اسی نیک قوم بڑھ جائیں گے. لو
ہے جی گناہ کردے نے نیک قوم بن دی امید توبہ دی امید نال گناہ نہیں کرنا چاہیے گناہ اتفاق نال سرزد ہوندہ ہے اگر ہو جائے تو پھر اللہ توبہ قبول فرما لیندہ ہے اللہ اکبر اللہ ہن کہندے کی نے ادھر ویکھو قرآن نا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم ہن ایتھے مولانا ترجمہ کردے نے کہندے نے قتل کرو یوسف دے تائیں بائی کرن سلائی قتل کرو یوسف دے تائیں بائی کرن سلائی یا پھر دور کسے دھرتی تے ہیں جی کسے دھرتی وچ سٹ آؤ اس تائیں ویلا خوسی باپ تو ساڈا یا یوسف ٹر جاسی آپے ہر دم پر اساڈے شفقت میر کماسی کہندے جان یوسف نو مار گراؤ دیسوں دور کڑاؤ اس دی پچھے توبہ کر کے چنگے عمل کماؤ یہ ترجمہ ہے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعدی قوما صالحین ایک گلہ کر رہے ہیں آپس اندر پروگرام بنایا قال قائل منہم ہونا چو ایک بولن والا بولیا کہندہ لا تقتلوا یوسف وعلقوه فی غیابت الجب کہندے نے نا قتل نہ کرے ہو یوسف نو اندھیرے کسے کنویں دے اندر سٹ دے ہو یلتقطوا بعض السیارہ اور کہندے نے بعض لوگ قافلے آن گے اور انہوں اٹھا کر کے لے جان گے وَإِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ اگر تسی کرنا ہی چاہتے ہو نانا ایڈا ظلم نہ کمائے ہو یوسف نو قتل نہ کرے ہو قتل دا گناہ سرتے نہ لو انہوں کھلے کسے جناب کھلے علاقے اندر چھاڑ ڈاؤ یا اندھیرے کنویں دے اندر ڈالاؤ لوگ چک کے لے جان گے دوروں دور نکل جائے گا باپ دیاں جناب نظرہ تو جل ہو جائے گا یعنی بکدہ وکاندہ کدرے چلا جائے گا اور جناب ان پروگرام بنایا حضرت یعقوب علیہ السلام دے سامنے آئے کہنے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون کہندے نے ابا جی ساڑی گلت مننی تے نہیں یاری جھوٹے بندے نو فراڈ جڑا بنا انہوں پہلے ہی ہوندہ ہے دل وچ کھٹکا ہوندہ ہے میری گل مننی نہیں جائے گی گل اتھوں شروع کر دینے کہندے نے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف یوسف دے بارے دے اندر ساڑی گل مننی تے نہیں مگر وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اِنَّا بے شک اسی لہو البتہ ہو دے واسطے لنا ہیں جی بے شک ہم بار بار تاکید دے جملے بول دے لیں اس واسطے جھوٹے بندے نو اے ہوندہ ہے کہ میری گل مننی نہیں جائے گی قسمہ تو ہی گل چکا قسمہ اٹھان لگ جاندہ ہے کہندے کی لیں ابا جی ساڑی گل مننی نہیں یوسف دے بارے اندر کیوں ساڑے تے اعتماد نہیں کردہ حالانکہ اسیاں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اسیوں دے بڑے خیر خواہاں بڑے ہی ہمدرداں اس واسطے ساڑی گل من لے اور نال کہنے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب ساڑے نال جاوے چلے پھرے کھاوے پیوے کھیل کھیل واسطے جاوے جنگل دے اندر سیر سپاٹے واسطے جاوے وَإِنَّا لَهُ لَعَافِظُونَ اسیوں دیاں بڑیاں حفاظتاں کرانگے پکی گلے اے نہیں آکیا انہا
انا حافظون، یہ نہیں آکھیا بلکہ کہہ دیں انا لہو، لا لام زبر لا، لا کھڑا نہیں بلکہ لحافظون، کی مطلب اسی اودیاں بڑیاں حفاظتاں کرانگے، ابو جی ساڑی گل من لے، اسی اودیاں حفاظتاں نہ جناب حفاظتاں نال انہوں رکھاں گے۔ ہاں جی باپ کی کہندہ قال انی لا یحزننی ان تذهبوا بی، بیٹا میں نو تے غم کھائے جا رہا ہے۔ حزن دوسرے دا مختصر خلاصہ تے انجی ہوئے گا، اگر میں حزن دے بارے اندر بذات کراں تے 2 4 5 مقام پڑھا قرآن پاک دے ادھا پونا گھنٹہ اتھے لگ جائے گا، لیکن میں اتنی بات دسنا، حزن دوسرے واسطے، خوف اپنے واسطے، کہندے کیلے بیٹھے ہو قال انی لا یحزننی ان تذهبوا بی، بیٹا مینوں تے او دا غم کھائے جا رہا ہے کہ واخاف مینوں ڈر لگدا ہے ان یاکلہ الذئب، کدھر انہوں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تسی نکل جاؤ دوڑاں اپنے سیراں سپاٹیاں دے اندر دور نکل جاؤ، میرے بیٹے نوں کدھر بھیڑیا بگیاڑی نہ کھا جائے۔ وانتم عنہ غافلون، تہانوں اس بات دا پتہ ہی نہ ہوئے۔ اور جناب کہندے کی نے قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، ایڈے جوان ایڈی جماعت کولوں بھی بھیڑیا کھا گیا تے جناب ایک میں ہو سکتا ہے اگر کھا جاوے انا اذا لخاسرون، ساڑھے جاتے نکمہ تے نکارا کوئی دنیا چ نہیں ہوئے گا اگر انج ہو جائے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، جدو چلے گئے لے گئے سارے نے پروگرام بنایا کٹھے ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نو ایویں کنویں دے اندر اندھیرے کنویں دے اندر سٹ دیتا ہے نا، ادھروں کنویں دے اندر بھرا سٹ رہے نے۔ عرش والے نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ کہندہ ہے سونیا یوسفہ پریشان نہ ہو، آسمانہ تو آواز آئی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اللہ دی طرف آسمانہ دی طرف آواز آئی۔ اللہ فرماتے نے سونے یوسف وہ وقت آن والا ہے، پوری داستان لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا یہ دے اندر سے بیٹھ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ فرماتے نے سونے ایک وقت آئے گا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اور جناب اس بات دی ضرور پر ضرور انہاں نو جناب ہیں جی تانوں موقع دیتا جائے گا، انہاں نو جتلانے دا بات جتلانے دا موقع دے آنگے۔ کی مطلب سونیا کچھ نہیں ہو چلیا، دوسرا ترجمہ تفسیر دی خلاصہ بندا ہے یوسف پریشان نہ ہو، تو ساڈیاں حفاظتاں دے اندر ہے۔ ایک وقت آئے گا انہوں جناب اس بات نو یاد کرانے دا جتلانے دا موقع فراہم کرانگے۔ اللہ فرماتے نے میری وحی میرے پیارے یوسف وال گئی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ گلاں کریں گا سونیا وقت آن والا ہے، تیریاں گلاں دے نو پتہ نہیں چلے گا، گلاں پوچھیں گا جتلائیں گا مگر انہاں نو پتہ نہیں ہوئے گا سی کہ دے نال گلاں کر دے پئے ہاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا سونیا وہ وقت آن والا ہے، الغرض ایویں جناب اپنا پروگرام پورا کر کے عملی جامعہ پہنا کے جناب واپس آ جاندے نے نا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہندا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً یبکون، رات دے اندھیرے دے اندر آئے روندے آ رہے ہیں، یبکون بکا یبکی، ہاں جی یبکون اے روندے آ رہے ہیں۔ حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ یاد آئے، اللہ حافظ صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے، بڑے عظیم آدمی۔ ایتھے ترجمہ کیتا کر دے سن کہ سر تے باواں رکھیاں ہوئیاں
رات دے اندھیرے دے اندر عشاء دے وقت رات دے اندھیرے دے اندر رولا پاندے آ رہے نے حال دعائی مچاندے آ رہے نے جناب سر تے باواں رکھیاں ہوئیاں تے ہائے ہائے کردے آ رہے نے کہندے کی نے جناب روندے آ رہے نے اللہ اکبر اللہ اللہ قرآن کہندا وجاءوا اباہم عشاء یبکون جھوٹا بندہ ایہو جیاں گلاں بناندا ہے اے ڈرامے رچاندا ہے تے رات دیاں اندھیریاں دے اندر کیوں جی رات دیاں ایبٹ آباد دا ڈرامہ بھی رچایا گیا تے رات دے اندھیرے چ نہ پتہ نہ لگے اسامہ بندہ پوچھے جے اسامہ نو قتل شہید کر ہی دیتا ہے تے اسامہ شہید ہویا تے تانوں نہیں نہ ماردا ہے جی لیکن اگر یہ کام ہوندا تے پوری دنیا دے ہر چوک وچ اور جناب ہر شہر دے ہر چوک اندر اسامہ دی لاش نو بکھاندے دنیا دے سامنے لیکن یہ ڈرامہ رچایا رات نو اگر راتوں رات کام کیتا کام پایا اسامہ نو قتل کر کے شہید کر کے اسی راتوں رات سمندر اندر روڑ دیتا اللہ ویکھو جھوٹے بندے پھڑے جاندے انہاں دی 95% امریکی عوام نے کیا یہ بات اوباما نے جھوٹ کھڑیا ہے فراڈ کیتا ہے دے اندر کوئی حقانیت نہیں گل بھی سچی ہے بالکل ہاں جی وہ ساڈے طرح نہیں کہ ساڈے حکمراناں طرح بس ڈالراں دے پیچھے ایویں بھی پوچھیا نہیں آج تک کہ تسی ڈرامہ چاہے جھوٹ بول رہے ہو اخبار والے ہر بندہ کہندا ہے لیکن نہیں انہاں نوں نہیں اس بات دا انہاں نوں ڈالر چاہیے نے بھاویں کسے دی خوشی اندر ہون کسے دی غمی اندر ہون ہر لحاظ نال بھاویں اس طرح اپنیاں نیلام کر کے ڈالر حاصل کرن اے دنیا دے ہاں جی جڑے حاصل کرنے والے دنیا دے کتے ہوندے نے انہاں نوں دنیا ہی پیش نظر ہوندی ہے اس واسطے میں عرض کر رہا کہ یہو جے ڈرامے اور جھوٹ ہاں جی واسطے فراڈیے بندے راتاں دا انتخاب کردے نے اندھیریاں دا انتخاب کردے نے جنہیں اللہ دی رحمت لٹنی ہوئے وہ بھی تہجد دے ٹائم اندھیرے دا بھی انتخاب کردے نے اللہ دے ولی جنہاں نے اللہ دی رحمت لٹنی ہوئے انہاں نے فراڈ کہ رات دا واقعہ بنائیے رات نو جناب گل رولے مولے اندھیرے گل اندھیرے چ رہ جائے گی اندھیرے دے وچ گل اندھیرے چ رہ جائے گی اس واسطے فرمایا رات دے ٹائم آئے جناب روندے آ رہے نے یبکون اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا لے لیا کرتے نو خون لایا یعنی جانور ذبح کیتا جانور دا خون لا دیتا اور جناب ہاں جی کرتا اتاریا باپ دے سامنے لے آئے باپ نو کہندے نے واہ ابا جی اے بھائی دی کمیز ہے اے کمیز جناب ہاں جی سامنے آ گئی ہے نال کہندے نے قالو یا ابانا گالے میں بنی پوری کہانی بنا دے نا کہندے نے گالے میں بنی ابا جی یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب اسی دوڑ اندر شروع ہو گئے ایک دوسرے تو سبقت لجان دے معاملے دے اندر دوڑ لانی شروع کی تھی دوڑ چگے نکل گئے حضرت یوسف ویر نو اپنے مال متا دے کول چھڑ گئے بس اسی بعد اندر جدو آئے فاكله الذئب نو بھیڑیا کھا گیا لوگ گل بنانی سی پاکستانی ہوندے تے ہزاراں گلاں اور بنا لیندے وہ ایڈے بھولے سن انہاں نوں گل بھی اور باپ نے کیا کدھر بھیڑیا نہ کھا جائے آن کے کہندے نے بگیاڑی کھا گیا انہاں نوں ہور کسے گل بھی نہ بنانی آئی ہے پاکستانی اتنے چلے جاندے اللہ دے فضل نال گلاں دے انبار نویں تو نواں ہر روز نویں تو نواں جناب میچ پایا ہوندا ہے نویں تو نواں ایک پھڑی جاندی ہے گل دوسرا جناب فراڈ سوچیا ہوندا ہے دوسرا پھڑیا جاندا تیسرا سوچ لیندے نے ہر روز انہاں دے فراڈ ہی نہیں مکدے نویاں تو نویاں گلاں پر کہ وہ بھولے سن بیچارے سادہ جے ہاں جی انہاں نے گل تے بنائی پر بڑی کوئی نہ ہے جی کہن لگے آ کے کہندے نے کہ جناب ابو جی ساڑے بھائی نو بگیاڑ کھا گیا اللہ اکبر اللہ اللہ کہندے کی نے بابا بھائی نو بگیاڑ کھا گیا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ کہندے نے بابا گل تو ساڑی مننی تے نہیں ساڑے تے یقین تے نہیں کرنا اسی پاویں جڑے بھی سچے ہوئیے اللہ ربانی صاحب کی کہندے نے اسی جتنے مرضی سچے ہوئیے جتنے مرضی اللہ اکبر یعنی انہاں نوں اے پتہ سی کیونکہ سچے ہے نہیں سن اپنے آپ نوں سچا بنانا چاہتے سن کیوں جی جھوٹ ہی ہوندا ہے پاویں لکھاں جھوٹ بول لوے اونوں ایک جھوٹ نوں سچ کرنے واسطے مگر جھوٹ کدی سچ ہو سکدا یہ قرآن نے سبق دسیا ہے اور جھوٹے بندے دا تے اعتماد ہی ختم ہو جاندا ہے او دا پیسہ مول نہیں رہندا پیسہ نہیں جھوٹے بندے دا مول رہندا اس واسطے تو برکب کہندے نے ابا جی ساڈی گل سن کہندے نے ابا ساڈے بھائی نوں یہ گل پکی اور سچی ہے بھائی نوں بگیاڑ تے کھا گیا ہے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين
کہندے نے بابا اسی جتنے مرضی سچے ہوئیے ساڑی گل تو نہیں مننی جناب وجاؤ علی قمیصی بدم کذب جھوٹا خون قمیص نال لا کے جھوٹا خون لا کے آ گئے اور لے کے آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایویں کرتا لے لیا تے انہوں پھولنا شروع کر دے دینے ویکھیا خون تے لگیا ہوا ہے مگر کرتا کسے جگہ تو پھٹیا ہویا نہیں ان بھیڑیے دے خون خار پنجے خون کسے نو چیر پاڑ کر کے کھاوے کرتا نہ پھٹے یہ تے بڑی عجیب بات ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اسے ویلے کہندے نے اللہ اکبر اللہ 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 کہندے کیویں بیٹے ہو مینوں گل سمجھ نہیں آئی تو ہاڑی گل میرے سمجھ اچ نہیں آئی بیٹے ہو مینوں اے گل دسو اے کیویں ہویا ہے کہندے نے انج کیویں ہو سکدا ہے کہ بھیڑیا جناب ہاں جی میرے پیارے بیٹے یوسف نو کھا گیا تے اونے کرتے دا بے ادبی نہیں کیتا کرتا گلوں لا لیا سی کرتا تے پھڑیا نہیں آپس اندر گلاں کرن لگے سیک سیک کے وہ کرتا پڑھنا بھول گیا سا جھوٹا بندہ کئی چیزاں بھول جاندا ہے کئی گلاں بھول جاندا ہے وہ پڑھنا بھول گیا سا ہاں جی برکت اللہ اکبر اللہ اللہ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام ہاں جی اس ویلے اپنے بچیاں نو کہندے نے جناب تسی کہو بگیاڑاں کھادا یوسف بدر منیراں تسی کہو بگیاڑاں کھادا یوسف بدر منیراں کڑتا کیویں ریا سلامت کیوں نہ گویا جیلیراں حضرت یعقوب کہندے نے ترجمہ کیتا ہے مولوی دل پذیر رحمت اللہ علیہ نے کہندے نے اے بگیاڑ تو ساڈے نالوں نکلیا بہت نیارا کرتے دا بے ادب نہیں ہویا یوسف کھا گیا سارا اتنی گل سن دے نے کہندے نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون حضرت یعقوب علیہ السلام کہندے نے جی بیٹے ہو ہن جناب ہے جی تے تسی اپنے کولوں ہی بات بنا لئیے نال کہندے نے اللہ 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 صبر دی بات کیتی ہے نا کہندے نے حکم الہی موڑ نہ سکدے میں توں تے جگ سارا حکم الہی موڑ نہ سکدے میں توں تے جگ سارا پوے مصیبت بندے تائیں باجوں فضل نہیں چارا صبر جمیل یعقوب نبی دا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون صبر جمیل یعقوب نبی دا وچ کتابی آوے جو کوئی صبر جمیل کماوے وہ سدھا جنت جاوے یا پھر جوں کر صبر کمایا نبی محمد پیارے ایسا صابر غور نہ کوئی اندر عالم سارے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون گلنا دور نہ نکل جان میں خلاصے خلاصہ ہی رکھنا چاہنا یہ دے اندر تفصیل اور تفسیر والے پاسے نہیں جانا چاہتا اللہ نے پیارے نبی آمنہ دلال نو فرمایا ہے سورت نال دے اندر اللہ فرماتے ہیں وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اللہ فرماندے نے سونیاں صبر کر صبر دیاں توفیقاں وی اللہ والوں ملدیاں نے
صبر دی توفیق اللہ دی طرف ہی ملدی ہے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر یہ ایسا معاملہ ہے بندے بے صبری دی وجہ کر کے اپنے سارے دے سارے عمل برباد کر لیندے نے اللہ کریم نے فرمایا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا چھوٹا جا بیٹا جی آخری بیٹا 3 بیٹے تے 4 بیٹیاں اللہ نے میرے نبی نو عطا فرمائے 2 بیٹے تے 4 بیٹیاں خدیجہ الکبریٰ وچوں ایک بیٹا ماریا قبطیہ وچوں جے دا نام پیارے نبی نے اپنے جد امجد نام تے ابراہیم رکھے آئے نا چھوٹا جہا 5-6 مہینیاں دا بچہ بیمار ہو جاندہ ہے ماریا قبطیہ پیغام گلاں دیاں نے اللہ دے نبی کو لے جاؤ حضرت نو آکھو بیٹا تے آخری ساواں دے اندر لگ جائے اللہ دے نبی نے سنیا اپنے بیٹے دی محبت اندر دوڑ پے کدی میرے نبی دوڑ کے نہیں گئے کدی دوڑے نہیں آپ چل کے جایا کر دے سن لیکن بیٹے دی محبت دل اندر اتنی زیادہ اللہ دے نبی دوڑے سا چڑھیا ہویا اپنے بیٹے نو ہتھاں تے اٹھا لیندے نے کدی میرے نبی آسمانہ بننے ویکھ دے نے کدی مڑ مڑ اپنے بیٹے دے چہرے وال ویکھ دے نے عرض لاندے نے اللہ جے بخش دیویں تے تیریاں مہربانیاں نے یہ اپنے کول بلا لویں تیری مرضی دے خلاف کوئی دم نہیں مار سکدا اللہ اکبر اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب بیٹے نو اپنے کول بلا لیندا اللہ دی حکمت نا بیٹے نے لمبی سانس لئی آخری اچ کو لا لیا تے 100 وریاں دا ستیا ہویا ہو گیا دم رخصت کر جاندا ہے میرے نبی دی آنکھاں چوں آنسو جلار بن جاندے نے صحابہ عرض کردے نے اللہ دے نبی جی ہن تہاڈا کی حال ہے صبر دی تلقین فرماندے ہو اللہ دے نبی نے فرمایا ران پٹنے چہریاں تے چہریاں نو نوچنا گریبان چاک کرنے سینہ کو بھی کرنی سار اندر سوا تے مٹی پانی بین کرنے بے صبری ہے جاہلیت بول بولنے بے صبری ہے اکھاں تے آنسو اے تے دل دی نرمی دی بات ہے ایمان دی بلندی دی بات ہے جس بندے نو رونا نہ آوے اللہ دے نبی نے فرمایا یتیم دے رڑے کھڑے جنہوں نہلان والا کوئی نہیں کپڑے پہنان والا کوئی نہیں فروٹ کھلان والا کوئی نہیں او دے سر تے لبڑے ہوئے والاں تے مٹی دے بھرے ہوئے والاں تے ہاتھ پھیرے گا اللہ دا دل نرم کر دے گا جنہوں رونا نہ آوے نا یتیم دے سر تے دستے شفقت پھیریا کرے جنہوں رونا نہ آوے راہ دے اندر اپنے اللہ دے اگے سجدے کیتا کرے اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کرے الغرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اللہ دے نبی فرما دے نے اے تے اکھاں دے آنسو دل دی نرمی دی بات ہے ایمان دی بلندی دی بات ہے اللہ اکبر گال دور نہ نکل جائے جی پھر دا مفہوم میں ادا ہوئے گا خلاصہ اس طرح ادا ہوئے گا وچ مصیبت صبر گواواں غیران دے در جاواں وچ مصیبت صبر گواواں غیران دے در جاواں خالق دا دربار بلاواں کدی مراد نہ پاواں جے کر حاضر رب وال ہندے صبر جمیل کمان دے شیخ کلونے دے باسیو مسجد مسرت اہل حدیث اندر آنے والے ہو جے کر حاضر رب وال ہندے صبر جمیل کمان دے واگ نبی یعقوب قرآن دے کیویں مراد نہ پان دے ویکھو صبر کیتا ہے کہندے کینے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچیاں رون کہندے نے بھارا پھر بل سولت لکم انفسکم امرا ایدہ ترجمہ کہندے نے بھارا فیلت ساڑے کولو کرنے دے وچ آیا بیٹے ہو بھارا فیلت ساڑے کولو کرنے دے وچ آیا اے پر نفساں گھیر تو سانو ہوڑا کر دکھلایا وزن ہی مک گیا ہے تو آڑے نفساں نے کھڑی ہوئی بات قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل
اللہ اکبر. اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کہندے نے 12 فعل تو ساڈے کولوں کرنے دے وچ آیا اے پر نفساں گھیر تو سانو ہولا کر دکھلایا. گرگ جنگل دے کسے نہیں کھادا میرا یوسف پیارا ہو گیا جرم ثبوت تساں پر ہن ساڈا کی چارا. کیتی کار تساں او جیڑی نفس تہاڈے چاہی دیسی صبر جمیل سانو خالق پاک الہی. اے ترجمہ دے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ پڑھ رہے نے مگر کافراں تے مشرکاں بے ایماناں نے بلدی تے تیل چھڑ کے آئے. اللہ دے نبی دا بیٹا چھوٹی عمر اندر آخری بیٹا بھی دم توڑ گیا ہے. اے جناب بلبلیاں مار دے نے کچھاں دے اندر ہستے نے نہ ہستے نے تے مذاق اڑاندے نے کہندے نے پتراں والی بندے دیاں جداں روشن رہندیاں نے نام روشن رہندے نے. معاذ اللہ آخری بیٹا محمد دا فوت ہو گیا کہندے نے نبی دا نام و نشان مٹ جائے گا. میرے نبی خاموش نے. اللہ دے نبی جواب نہیں دے رہے. حضور تے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دے پہنے حضرت یعقوب علیہ السلام دا وظیفہ دوران دے پہنے کہندے پہلے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. عرش والے نے فرمایا سونیاں تساں جواب تے نہیں دینے انہاں دیاں کوڑیاں کسیلیاں گلاں دے جواب نہیں دینے. اگر تساں ولدے دین لگ جاؤ تو انو کسے رحمت للعالمین نہیں آکھنا. سونیاں اسی آسمانہ تو آپ جواب دے رہے ہیں. عرش والا بولیا اللہ فرمایا اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سونیاں تینوں بھلائیاں ہی بھلائیاں عطا فرمائیاں. علامہ ابن کثیر نے لکھے حوض کوثر بھلائیاں دا نام ہے یعنی اللہ نے بڑیاں بھلائیاں خیر کثیر دا ترجمہ کیتا ہے. انہاں ساریاں بھلائیاں چو اللہ نے حوض کوثر بھی بھلائی عطا فرمائی ہے. سونیاں بھلائیاں تیرے واسطے PIP مقام تیرے واسطے مقام محمود تیرے واسطے پروٹوکول تیرے واسطے سونیاں بلندیاں تیرے واسطے رفتاں تیرے واسطے. سونیاں اللہ فرما دے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سونیاں بھلائیاں جنوں ایڈیاں مل جان ایڈے اونچے مقام مل جان بن منگیاں نبوت ختم نبوت دا اللہ کریم یعنی نبیاں دا لاڑا بنا چھڑے بن منگیاں ایڈے مقام. سونیاں اللہ فرماندے نے میرے محبوب ہن اج کرو جنہاں نوں شاناں زیادیاں مل جان انہاں تے انہاں دے شکریہ بھی زیادہ لازم آندے نے. سونیاں فصلی لربک وانحر. سونیاں نمازاں پڑھی جاؤ نمازاں بولو نمازاں پڑھی جاؤ فرمایا قربانیاں کیتی جاؤ ان شانئک هو الابتر. تہاڈا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. اے دیکھو اے جے بدلا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہن جناب ادھروں آندے نے قافلیاں والے کنویں دے بننے پانی لین واسطے بندہ گھلدے نے جناب نے واردہم فادلا دلوا اللہ واردہم فادلا دلوا. جناب جدو ڈول ڈالیا نا کنویں دے اندر
اور جناب پانی کڑیا اپنی طرف پانی کڑیا ڈول دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ کر کے جناب ڈول دے وچ باہر آ جاندے نے جو ہی نظراں پیاں ایڈا سونا غلام ایڈا مکھڑے سونے والا غلام پیسے ہی پیسے وٹانگے موجاں لگ جان گیاں بڑی قیمتی چیز مل گئی ہے دوروں ہی آواز دیندا ہے کہندا قال یا بشرا هذا غلام کہندا اے جے غلام آہا ایک قافلے والے خوشخبریاں ہیں مبارکاں ہون بشارت سنا رہا جے قافلے والیو هذا غلام اے جے غلام وہ فرمایا قرآن کہندا ہے اللہ اکبر اللہ وَأَصَرُّوهُ بِضَاعَ پونجی سمجھ کے انہوں نے چھپا لیا بڑے پیسے یعنی بڑے پیسے وٹانگے اللہ فرما دے واللہ علیم بما يعملون اور اللہ اکبر اللہ فرما دے اللہ چنگی طرح جانتا ہے جو عمل کر رہے نے وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاغِمَ مَعْدُودَ چاند گنے چونے درما بدلے وے چھڑے آئے وَقَالُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وہ اس تو بے پرواہ کی مطلب یعنی انہاں دا لگیا کچھ نہیں سی انہاں دا لگیا نہیں نا کچھ سی اس واسطے انہوں نے اس گل نال غلط نہیں سی جڑے اوڑے پوڑے جو آئے ہاں جی لٹ مار دا مال جنہ کا آ جاوے ہتھی انہاں ہی کہندے نے ٹھیک ہے بس جناب ہاں جی اے ہے وَقَالُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ دا ترجمہ یعنی جناب اس بات دی انہاں نوں غرض ہی نہیں سی پیسے بہتے وٹے جان کہندے نے جو مل گیا یعنی چند گنے چنے درما دے نال وے چھڑیا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا کہندے کی جناب ہن جناب ایک خرید و فروخت پھر مصر دے بازاراں شروع ہو گئی ہے عزیز مصر نے سونے نال تول چھڑیا حضرت یوسف نو اللہ اکبر سونے نال ایک بی بی تفسیراں والے لکھ دینے اٹی سوتر دی چکی پھر دی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے جا رہی ہے اگوں کہن والے نے آکھیا بی بی کتے چلی ہے کہندی یوسف نو لین چلیاں کہندے نے او دا تے مل پیندا پیا ہے سونیاں نال تلدا پیا ہے تیری اٹی دا کی بنے گا کہندی اس گل دا مینوں ہی پتہ ہے اے سوتر دی اٹی یوسف دا مل نہیں ہے مگر میں تے اس واسطے جا رہی ہاں اتنے عظیم بندے دے خریداراں اندر میرا بھی نام لکھیا جائے کہندی میرا بھی شمار ہو جائے اللہ اکبر اللہ انہاں دا پیار بیان کرن دے اندر ان لوگاں دے پیار دی وجہ کر کے جنت تے انہاں دا ساتھ نصیب فرما دے وی الغرض جناب خریدے عزیز مصر نے جا کر کے اپنی بیوی نو کہندا ہے عزیز مصر کہندا ہے اکرمی مثواه اے دی عزت کرنی ہے اکرمی مسوا اے دی عزت کرنی ہے عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا اے جناب سانو فائدہ ہی دے گا شاید کوئی دی طرفوں سانو فائدہ پہنچ جائے اے عزیز مصر کو لے اولاد نہیں ہے انہاں نے آکھیا چلو اسی انہوں اپنا پتر بنا لینے ہاں بیٹا بنا لینے ہاں اللہ اکبر اے گل الگ ہے یعنی یہ جڑی بنوٹی جناب بنا بیٹا متمنا منہ بولا بیٹا بنانے والی رسم نو اللہ نے توڑ چھڑے آئے یہ انہاں حرام قرار دے دی گئی ہے جناب انہوں نے آکھیا سی انہوں بیٹا بنا لینے ہاں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ہن گل سمجھا جے
اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہی اسی یوسف نو ویکھو کتنا اونچا مقام دینے ہاں، ایویں ہی انہوں اسی خواباں دی تعبیر سکھائی ہے، کیوں جو اللہ غالب علی امری، سارے معاملیاں تے اللہ دا معاملہ غالب آ جاندا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جان دے نہیں نے۔ بھراواں نے ویکھو کیڑا اللہ نے ویکھو حضرت یوسف علیہ السلام نو کتے پہنچانے دا پروگرام بنا چھڑیا۔ ہن عزیز مصر دے گھر دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام پل رہے نے، زلیخا چنگا کھلاندی ہے چنگا پلاندی ہے، جدو جوانی تے آئے جوان ہون لگے جناب، ہن جناب اس بنوٹی باندیاں نظراں بدل گئیاں۔ اے متمنا بنان دا اے جے گناہ، اے جے غلطی، اے نقصانات، یہ بڑے نقصانات نے، لیکن میں زیادہ تفصیل اندر خلاصے چ میں جا ہی نہیں سکدا، اگر خلاصے چلا جاواں بات میری ادھوری تو بھی ادھوری رہ جائے گی۔ لو جناب اللہ اکبر اللہ اللہ، جناب حضرت یوسف علیہ السلام ایویں جوان ہون والے ہوئے نے، ادھروں ہے جناب انہاں دی عزیز مصر دی گھر والی جنوں زلیخا آکھیا جاندا ہے، نام پتہ نہیں ادا کی سی، قرآن امرات العزیز آکھیا ہے جناب، وراودته التي هو في بیتها عن نفسی، انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے واسطے ایویں بہکانا شروع کیتا، اور جناب اپنے خلاف اپنے واسطے جناب برگلانا شروع کیتا، اور جناب ایک دن روٹی کھلان دے بہانے اور کسے کم دے بہانے ایویں جناب اپنے کمرے دے اندر لے گئی، ایک کمرے تو اگے دوسرا کمرہ، دوسرے تو تیسرا کمرہ، اے دے محلات نے، محلات دے اندر کوٹھیاں دے اندر کمرے در کمرے، یعنی 7 کمریاں دے اندر لے گئی، تالے بند کر دین دیئے۔ قرآن کہتا ہے جس وقت ایویں جناب اپنے اس اندر والے کمرے دے اندر لے جا کے ایویں اپنے خداواں تے جنہاں دی عبادت کر دیئے، انہاں تے جناب کپڑا پانا شروع کر دین دیئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے امی اے کی کرن لگی ہے، بنوٹی ماں دیاں نظراں بدل گئیاں، کہندی ہے بے یوسف اے جناک، منہ تے ہاتھ رکھ دین دیئے، کہندی ہے جناک کیوں جو دے اندر گندگی آ گئی ہے، اس گندی عورت دے اندر بہت زیادہ جناب گند پیدا ہو گیا ہے، یہ جناب برائی تے مادہ کرن لگی ہے، تے کہندے نے پھر یہ کیوں کرن لگی ہے، کپڑا کیوں پا رہی ہے نہ تے، کہندی ہے میرے خدا نے مینوں شرم آندی ہے کدھر ویکھ نہ لین۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیاں چیخاں نکل گئیاں، رو کے کہندے نے زلیخا تیرے خدا تے چنی ہیٹ لک سکدے نے، میرا خدا جڑا علیم بذات الصدور ہے، سینیاں دے بے جانن والا ہے، میں او دے تو کتے لکا۔ ادھروں آواز آ رہی ہوئے گی انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف تو نبی، تیرا بابا نبی، تیرا دادا نبی، کدھر نبوت والی چٹی چادر نو داغدار نہ کر دیوی۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایدیاں گلہ سن رہے ہیں، مگر ایڈی زمانے دی کھڑکاری عورت ہے، ایڈی فحاشا تے بدکارا عورت ہے، انہیں جناب قرآن کہندہ ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، بند کرتے دروازے، باب دی جمع ایک پوائنٹ گل رہ نہ جاوے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب دیکھو اکو بالا او دا اکو دروازہ، زلیخا کئیاں والی او دے کئی دروازے۔ قرآن کہہ رہے ہیں جدو بند کرن دیاں واریاں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، باب دی جمع ابواب، بند کر دیے دروازے کئی بند کر دیے، جدو کھلن تے آوے قرآن کے اندر وَاسْتَبَقَ الْبَابِ، باب اتھے ابواب نہیں کیا، کھلے تے ایکو دروازہ۔ اللہ اکبر اللہ، انہیں دروازے بند کر دیے نا، کہندی کیے سچ مچ اس گندی عورت نے میچ پا چھڑیا ہے، کہندی وقالت حیت لک، وے یوسف میرے وال تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے میں تک لے آئے جے دے وال تکنا سی، میں تک لے آئے جے دے وال تکنا سی، اور میریاں نظراں ادھروں نہیں اکھڑ دیاں، نہیں میریاں نظراں اٹھ دیاں، میں تے عرش والے اپنے خدا نو تک لے آئے۔
میں اللہ نو ویکھ چکیا، اللہ دیاں قدرتاں پہچان چکیا، ہاں جی من لیا اللہ سونے نو میں نہیں ویکھ سکدا، مینوں پتہ لگ گیا تیریاں گندیاں نظراں تے جناب تیرے منہ دے گندے الفاظاں دے اندر بدل گئیاں، تو تے جناب مینوں برائی دی دعوت دے رہی ہے۔ جناب یہ کہندی ہے وقالت حیت لک، وے یوسف میرے وال تک، حضرت یوسف علیہ السلام آسمانہ وال انگلی کر کے کہندے نے، ادھروں اشارہ منہ تاں کر لیندے نے، کہندے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ کہندے نے دعائی اللہ دی پناہ، اللہ ہوئے جن نے میں اتنی پیاری جگہ عطا فرمائی، پھر بھی بندہ ظلم کرے تے نافرمانیاں کرے، اللہ دیاں بغاوتاں کرے، پھر ایہو جے ظالم لوگاں تے اللہ کدی بھی کامیابیاں نہیں دیندے، ایہو جے ظالم لوگ کدی فلاح نہیں پاندے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنی گل کر کے دوڑ پیندے نے، اللہ تالے لگے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ پیندے نے، نالے کہندے نے اللہ جاواں تے جاواں کیڑے پاسے؟ اللہ فرمایا یوسف دوڑنا تیرا کم ہے اور برائی تو بچا لینا میں عرش والے خدا دا کم۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے، ہن دوڑ دی زلیخا بھی ہے، سننا پیارے بھائیو، دوڑی زلیخا بھی، دوڑے حضرت یوسف بھی، مگر دوڑ برابر نہیں ہے۔ اے بی سی روڈ والے ہو، ارد گرد علاقہ جوان والے ہو، فیصلہ آبادی ہو، دوڑ دے حضرت یوسف بھی نے، دوڑ دی زلیخا بھی ہے، مگر دوڑ برابر نہیں ہے۔ زلیخا گناہ کرنے واسطے دوڑ دی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام گناہ تو بچن واسطے دوڑ دے لے، مگر میرے ویر بول کر کے دس اللہ دی مدد کے دے نال، اللہ دی مدد کے دے نال جیڑا گناہاں تو بچن واسطے دوڑے۔ بندیا دوڑتے صحیح ایک باری، گناہاں تو بچن واسطے جڑا دوڑدا ہے اللہ دی مدد دے نال۔ ہن دوڑے جا رہے نے حضرت یوسف علیہ السلام تے کہندے کی جا رہے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ فرمایا میری پناہ منگی ہے سونیا بچا لینا، ویکھ کیویں تینوں بچاندا، آٹے چ جویں بال کڈ لئیدا ہے، آٹے نوں پتہ نہیں لگدا، ایویں برائی چوں کڈ لاں گا سونیا تینوں، میرا آسرا ملیا ہے، مینوں پناہ واسطے پکارے آئے۔ اور جناب یہ دوڑے جا رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کہندے جا رہے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ کہندے نے ظالم لوگ کدی کامیابیاں نہیں انہاں نوں مل سکدیاں۔ قرآن کہندا ہے وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَعَمَّ بِهَا، بات تیرا کلام اللہ کے وجہ موقع تے تبصرہ کیتا ہے، اللہ نے وکالت دا انداز اختیار کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَعَمَّ بِهَا، اے زلیخا تا ارادہ کر چکی سی، وَعَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیندے، لولا برہان ربی، اگر رب دی طرفوں برہان نہ آ جاندہ، یعنی دلیل نہ آ جاندہ، نبوت اگر نبی نہ ہوندے یوسف، ایہو جے موقع تے شاید ارادہ کر لیندے۔ اے نبوت والی دلیل، نبوت والا جو سرٹیفکیٹ اللہ نے اپنے پیغمبر یوسف نو عطا فرمایا ہویا سی، کہ اللہ کدی بھی اپنے نبی دی عزت نو داغدار ہون دیندا، تے نہ نبی دی گھر والی، نہ نبی دی ماں ایہو جی ہوندی ہے، نہ نبی دی بہن ایہو جی، نہ نبی دی بیوی ایہو جی، تے نہ نبی دی جناب بیٹی ایہو جی۔ اے لڑیاں پاک ہوندیاں نے، بولو لڑیاں ہاں جی، کئی بندے اینو ہی بیوی بنا دیندے نے چوک کے، حضرت یوسف علیہ السلام دی ایسے بدکارا، ایسے نکارا عورت نو جن نے اخیر کر دیتی، کیوں جی ظلم دی اخیر کر دیتی اللہ دے نبی نال۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، میں عرضے کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَعَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، اگر دلیل نہ آ جاندی یوسف بھی ارادہ کر لیں۔ کئی کہندے نے نہیں یہ دا مطلب ارادہ کرنا ہی ہے جناب، پھر ارادہ کرنا اگر ترجمہ کرو گے تے دا معنی یہ بنے گا زلیخا نے برائی دا ارادہ کر لیا، یوسف نے برائی تو بچن دا ارادہ کر لیا۔
ہے جی اگر ارادہ ہی ترجمہ کرنا ہے. تیسرا ترجمہ یہ ہے زلیخا اپنی برائی دے جناب اسراف برائی کرن واسطے اپنے ارادے تے ڈٹی رہی. حضرت یوسف برائی تو بچن والے ارادے تے ڈٹے آ رہا. ہاں جی ہاں اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَعَمَّ بِهَا. ایک ایویں الجھنے دی ضرورت نہیں, ترجمہ سادہ ہے, ہر بندے نو سمجھ آ رہا ہے. زلیخا تے ارادہ کر چکی سی, یوسف بھی ارادہ کر لیندے اگر اللہ دے نبی نہ ہوندے. اللہ فرماتے نے كَذَلِكَ نَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. اسی طرح ہی اسی انہاں نو برائی اور بے حیائی تو بچا لیا. انہو من عبادنا المخلصین. میرا بندہ کی مطلب مخلص بندیاں چو یوسف سی. اس واسطے بندیاں تیرے دل اندر اخلاص ہوئے تے اللہ دی رحمت تیرے نیڑے. اللہ برائیاں تو بچا ہی لے گا. الغرض قرآن کہہ رہے ہیں وَاسْتَبَقَ الْبَابِ. جنہیں دوڑے نا اندروں جڑے باہر دروازے تے گول پہنچے. دروازہ اللہ نے سارے دروازے تروڑ مروڑ کر کے سارے دے سارے تالے تے لاک تروڑ مروڑ کر کے اللہ نے کو دروازہ ہی بنا کے کھول چھڑیا ہے. جو ہی دروازے دی طرف لپ کے حضرت یوسف علیہ السلام ادھروں اس زلیخا دا جناب ہاتھ قمیض نو پہ گیا. اے پورے زور نال زلیخا دوڑ رہی ہے. حضرت یوسف بھی برائی تو بچن واسطے پوری قوت نال دوڑ رہے نے. اگر دونوں دی طرفوں کو ماڑی جی ٹھل ہوندی نا, اگر زلیخا دے اندر کوئی ٹھل ہوندی نا تے پھر ہاتھ پاندی تے لات پیندا تے ہاتھ چھٹ جانا سی. کیوں جی ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام اگے لے نکل جاندے, لیکن انہیں ایڈی مضبوطی نال ہاتھ پایا. حضرت یوسف علیہ السلام بھی پوری قوت نال دوڑ رہے نے. اگر ماڑے جے کمزوری نال اندر صحیح نہ ہوندا, کمزوری نال دوڑ رہے ہوندے, ٹھلے دوڑ رہے ہوندے نا, ہاتھ پایا سی انہاں نوں رکنا پیندا. ہاتھ پایا سی رکنا پیندا. اگر ایک کمزور ہوندی انہیں کمزوری نال وار کیتا ہوندا تے ہاتھ پایا سی تے چھٹ جاندا. کیوں جی کرتا نہ پھڑدا. مگر ادا مطلب ہے دونوں ادھر برائی بھی پوری قوت دے نال, برائی بھی پوری قوت دے نال, ادھر ایمان اندر دا اخلاص بھی پوری اپنی طاقت دے نال. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ پہ آئے دا زلیخا دا تے جناب قمیض پھٹدا ہی چلا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام رکے نہیں. اللہ اکبر اللہ. ایڈی قوت نال رکے نہیں. ایویں جناب جو ہی دروازے تو باہر آئے قرآن کہندا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابِ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. جی جو ہی جناب قمیض پھٹ گیا, پچھوں قمیض پھٹ گیا اور اچانک ہی ویکھتی ہے زلیخا سجدہ لدى الباب. او دا سردار او دا سردار سائیں عزیز مصر دروازے تے آ گیا ہے اور نال ہی پینترا بدلیا. انہیں پینترا کھڑکاری سی نا, ویکھو انہیں اپنا داب بدلیا. کہندی ہے قالت ما جزاء من اراد بآلک سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم. کہندی ہے آپ ہی دس, اپنے شوہر نو کہندی ہے تو ہی دس اس بندے دی کی سزا ہونی چاہیے جڑا تیرے گھر نو ہی پہ گیا, جڑا تیرے گھر نو پہ گیا, تیرے گھر تے ہی بریاں نظراں کر لیاں اور او دی سزا کی ہونی چاہیے. کہندی ہے جناب انہوں جناب بہت الا ان یسجنا, انہوں یا تے قید کر دینا چاہیے. لو وکیل بھی آپ ہیں جی تے آپ مجرم بھی آپ تے مدعی بنی پئی ہے تے آپ ہی جج بن کے فیصلہ بھی کرتی پئی ہے. لو ہیں نالے کہندی ہے آپ ہی کہندی وہ اصلاح کی ہونی چاہیے. نال کہندی ہے یا تے انہوں جیل وچ سٹ دینا چاہیے, جڑا ایڈا گندا بندہ ہوئے ایڈا غلط بندہ ہوئے انہوں جیل وچ سٹ دیو, یا پھر او عذاب علیم یا سخت سزا دیو. آپ ہی جج بن گئی. کیوں جو ویسے جیڑیاں اس طرح بڑے بڑے افسراں دیاں کاروالیاں ہوندیاں نے نا, ججاں دیاں بڑے بڑے جناب تھانے داراں دیاں, ہیں جی او آپ بھی جج ہی ہوندیاں نے, آپ ہی تھانے دار ہوندیاں نے. پہلے دنوں فیصلہ آباد دے اندر ایک سب انسپیکٹر نو تھانے دار نو نا او دی بیوی نے تے او دے بیٹے نے نا کار سمیت زندہ جلا دیتا. اخبار چ پڑھیا نا. اور پھر سر رائے والے نے تبصرہ کیتا ہے
کہ کم از کم تھانے دار نو چاہیے ٹھیک ہے شادیاں کرنے واسطے وہ کولے وسائل ہون گے لوکاں دی جیباں ہاتھ پائے ہون گے لیکن کہندے نے چلو کرنی لیکن انہوں چاہیے نہیں سی اگر تھانے دار سی نا تے او دی بیوی نے جڑے تھانے دار اولاد جڑی او دے تھانے دار پیدا کیتی ہے انہوں تھانے دار بنایا آیا انہوں نے کہا کہ تھانے دارنی دے اٹھتے کوئی تھانے دارنی نہ لے کے آوے جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ سارے دا ساتھ یہ لوگ بالکل انج ہوندے نے انہاں دی قوت اور حیثیت ہی کوئی نہیں ہوندی اللہ کی حیثیت نہ ہوے تے بندہ نہ کام کرے کیوں جناب ذلیل ہونے نالوں رسوا ہونے نالوں چنگا ہے تے بس جناب برکہ میں عرض کر رہا ہاں جناب جس ویلے ایدی حیثیت ویکھ پتہ چل گیا نا پہلے لفظاں تو جو ہی ویکھ دی نے پینترا بدلیا کہندی ہے قالت ما جزاء من اراد بآلک سوء دسو اس بندے دی سزا کی ہونی چاہیے جڑا تیرے گھر اندر گھر نال ہی برائی دا ارادہ کر لیا ہے آپ ہی کہندی ہے الا ان یسجن او عذاب علیم کہندی انہوں جیل اندر ڈھکا دیو جیل اندر بند کر دیو یا سخت انہوں سزا دیو قال یا راودتنی عن نفسی حضرت یوسف علیہ السلام بولے ایک جملہ بول دینے زیادہ لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں حضرت یوسف فرما دینے کہ انہیں آپ ہی میں نو برگلایا سی دے اندر میرا کوئی قصور نہیں ہے وشہد شاہد من اہلہا یہ دے کارچوں ہی کو بول پیا من اہل ہا دی ضمیر دس دیئے کہ زلیخا دا کوئی حمایتی بولیا مونس دی ضمیر ہے نا یہ دے کارچوں ہی زلیخا دے کروں ہی کوئی بولیا بچہ بولیا جوان بولیا بھڑا بولیا یعنی کوئی یہ دے گھر دا ہی فرد بولیا گھر ہی چوئی بولیا ہے کہندہ ان کان قمیسو قد من قبول فصدقت وہو من القاذبین اگر قمیض بیک جناب اگوں پھٹے آئے اے تیری زلیخا سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے حالانکہ شامل تفتیش انہوں بنایا جاتا ہے جے دیتے زیادتی ہوئی ہوئے شامل تفتیش انہوں کیتا جاندہ ہے یہ زیادتی یہ دیتے اگر زلیخا نال زیادتی ہوئی سی تے زلیخا نو شامل تفتیش کرنا چاہیے دا سی نا انکواری ہو دی ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہاں جی وہ دا مطلب ہے جڑا مشورہ دین والا ہے وہ بھی زلیخا دی حمایت اندر ہے تے مشورہ دے رہا ہے شامل تفتیش حضرت یوسف نو کیتا جا رہا ہے اللہ کہندے نے جناب دیکھو انہوں دیکھو یوسف نو اگر قمیض پچھو پھٹے آئے یہاں اگوں پھٹے آئے پھر فصدقت زلیخا سچی وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ یوسف جھوٹا ہے وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر قمیض ہمیں پچھو پھٹے آئے جناب پھر کذبت فکذبت یہ جھوٹی ہے یوسف سچا ہے نا فلما رأى قمیصه قد من دبر یعنی گھر والے نو اتنی جلدی پتہ نہیں چلیا انہیں تے جناب یوسف علیہ السلام نو ہی الزام دیتا انہوں شامل تفتیش بنایا انہیں ویکھیا نہیں کرتا پچھو پھٹیا ہویا ہے انہیں آکھیا جناب ہاں جی یہ تحقیق کر لو ریسرچ کر لو جدو ویکھیا گیا کرتا دے پچھو ہی پھٹیا ہویا ہے کہ جناب اور جناب اس سے ویلے بولیا عزیز مصر کہندا ہے قال انہو من کیدکن کہندے نے یہ تہاڈا مکر ہے عورتاں دا مکر ہے ان کیدکن عظیم اے بڑے بڑے تہاڈے مکر ہوندے نے عورتاں دے یہ نہیں کہندا مکار تو ہے گندی تو ہے یہ دے سکت ہی نہیں ہے یہ اتنی جرت ہی نہیں کہ اپنی بیوی نو کہہ کیوں جب بیوی دی سرداری ہو دی ہے عزیز مصر دے اختیار گویا کہ یہ دی بیوی دے کول لے یہ تے ہوتا غلام ہے تے نوکر ہے یہ ہو جے لوگ ہندے اس طرح انہیں چوری چوکا ہے اللہ مگر ایڈی فرما برداری ایڈی جناب اللہ ایڈی فرما برداری تے ایڈی خاری ذلت اور خاری اللہ اکبر اللہ اے دیکھیا جے ذرا غور کریا جے ہیں جی اے نہیں کہندا تو گندی ہے زمانے دی گندی اور ساری عورتاں نو وچ جناب شامل کر کے کہندا عورتاں دے انجی مکر ہوندے نے عورتاں مکار ہوندے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف کرے تو برکہ جناب ادھر ویکھیا نا ہیں جی پراں نو منہ کر لیندا اے کہدے تو حضرت یوسف تو نہیں اپنی بیوی تو اپنی بیوی بنے منہ کر کے گل کرن دی ضرورت نہیں ہے دی ایڈا کمینہ آدمی ہے ایڈا جناب دیوس بندہ ہے بغیرت انہوں پتہ نہیں کسے گل دا اپنی بیوی بندے جرت نہیں کو دی آنکھاں چکھاں پا کے گل کر سکے اللہ اکبر اللہ ایویں جناب پران منہ کر لیندا حضرت یوسف علیہ منہ کیتا آیا اپنی بیوی وال کنڈ کر لیندا ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام نو مخاطب کر کے کہندا ہے یوسف اعرض عن هذا یوسف اعرض عن هذا
یوسف اس گل نو جانی دے، یوسف اس گل تے مٹی پا چھڈ، اس گل نو نہ پھروڑ، ایتھے گل نو ختم کر دے۔ ادھر ہی منہ کیتے ہوئے اپنی بیوی نو کہندا ہے، دوروں بڑبڑا کے آواز آندی پئی اودے ول، کہندا ہے واستغفری لذنبکی، تو اپنے گناہاں دی معافی مانگ۔ الو آ اودے بنے منہ کر کے منہ تے تھپڑ کیوں نہیں ماردا؟ گندا کمینہ دنیا جاندا ہے، ادھر کنڈ کیتی ہوئی ہے، اور کہندا ہے یوسف علیہ السلام نو کہندا ہے یوسف اعرض عن هذا عن هذا، یوسف اس گل نو جانی دے۔ یوسف نے منہ کیتے ہوئے کہندا ہے واستغفری لذنبک۔ حضرت یوسف جناب مذکر سن، مؤنث تے نہیں سن، اے مؤنث نو کہہ رہے ہیں، مؤنث دی بیوی سی نا، او دے بنے دوروں دوروں جناب پران منہ کر کے کہندا واستغفری لذنبک، تو اپنے گناہاں دی معافی مانگ۔ انکی اشارہ پیشانو، انکی کنت من الخاطئین، تو گناہگار خطا تو کیتی ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفہا حبا، قد شغفہا حبا۔ ایتھے گل سمجھا جی ذرا، کدھر انداز چی نہ آگے ٹرے جائے جی ذہن چ بات سمجھنا آوے۔ اور جناب اے جناب بولیاں مصر دیاں کراڑیاں بولیاں، اے دی گینگ دیاں جڑیاں دیاں سہیلنا بیلنا بولیاں کٹھیاں رل کے وارداتاں کر دیا سن نا، اے وارداتیاں دی اے سرغنہ عزیز مصر دی گھر والی، اور دوسریاں جڑیاں اے دی گینگ اندر جناب برائیاں کرن والیاں، ہاں جی بری محفل اندر اے کوٹھے والیاں بولیاں زلیخا دے بارے اندر تانو ملامت کرن لگ گیاں، کہندیاں نے تینو اے جوان غلام ہی لبیا سی، اے غلام قد شغفہا حبا، اے دی محبت تیرے تے غالب آ گئی۔ انا لنراغا فی ضلال مبین، کہہ دیا نے اسی تینوں ہاں جی بازے گمرائی اچ ویکھنیاں، رات تو بھٹکیوں کی مطلب کوئی شہزادہ لب دی، اے نہیں کہ برا کام کیوں کیتا ہے یا برائی دا ارادہ ہوتے کر دیئے سن پہلے، لیکن کہندیاں نے تینوں چاہی دا سی اپنے جوڑ دا لب دی، کتھے تو عزیز مصر دی کاروالی ہاں جی ملکہ محترمہ، اور کتھے جناب ہاں جی او غلام جڑا آپ خریدے آئی، غلام دی او دو سید نہیں ہوندی سی، او دے تے ڈل گئی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، انہاں نے جناب فلما سمعت بمکرہن، جدو زلیخا نے ہونو کدھر گیا، فاستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، یہ سدھا منہ کر کے انہوں لمحہ کیتا ہوتا نا اسے تے پھر اے اگیر پاڑے نہیں پہنے سن ہاں جی، لیکن وہ تے گل کر کے کنڈ پچھوں جی پران منہ کر کے گل کر کے ٹر گیا کہ انہوں پوچھن دی ضرورت ہی نہیں نا ہاں جی ٹر گیا۔ مگر وہ جناب عورتاں نے انہوں تانو ملامت شروع کر دیتی ہے تے جناب ہاں جی جدو انہیں کچھ سنیاں گلاں انہاں عورتاں دیاں اپنی پارٹی دیاں عورتاں دیاں گلاں سنیاں، ارسلت الیہن وآتدت لہن متکا، اور جناب انہوں پیغام دعوت دا بھیجیا، ان تکیے لگا دیتے گئے اور جناب فروٹ سجا دیتے گئے، وآتت کل واحد منہن سکینہ، چھری ہر ایک نوں پکڑا دیتی گئی، اور نال کہندیاں نے کیوں جو غلام سن حضرت یوسف علیہ السلام ہن جاندے تے جاندے کیڑے پاسے دوڑ سکتے نہیں سن، وقالت خرج علیہم، نکل، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا گزرتے صحیح انہاں دے کولوں دی، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم۔ اللہ اکبر اللہ، کہندیاں جناب ویکھیا جدو حضرت یوسف علیہ السلام گزرے ویدیاں ہی رہ گئیاں، فروٹ کٹ رہیاں نے جناب، فروٹ تے نہیں کٹے گئے، پتہ ہی نہیں، ہتھاں تے چھریاں پھیر رہیاں نے، فروٹاں دا پتہ نہیں، چھریاں فروٹاں تے پھیر رہیاں نہیں ہتھاں تے، انہاں نے جناب چھریاں پھیر لئیاں، ویکھدیاں کہندیاں نے فلما رأینہ اکبرنہ،
اللہ اکبر اللہ اللہ ایڈی وڈی بات کہندیاں نے اللہ کو ویکھدے ہی برل گئیاں کیوں جی کراڑیاں برل گئیاں کہندیاں نے کیویں ہو سکدا ہے انسان ہے بس ویکھدیاں ہی رہ گئیاں وقطعنا ایدیہن اپنے ہاتھ کٹ لیندیاں نے وقلنا حاشا للہ بس کہہ دیا نے اے وہ زبانہ چو الفاظ نکلے پاکی اللہ واسطے پاکی کے دے واسطے وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ کہہ دیا نے پاکی اللہ واسطے مَا هَذَا بَشَرَ اے بشر نہیں ہے مَا هَذَا کہہ دیا نہیں مَا هَذَا مَا نافیہ ہے نہیں یہ بشر نہیں ہے اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم اے تے فرشتہ ہے تے فرشتہ بھی اللہ دا بڑا مقرب ہے جناب قالت بولی کھڑکاریاں دی سردار ایک کپتان بولی اس گندی پارٹی دی کہندی کیے قالت فذلک الذی لمتننی فی دسو توڑا کی حال ہو گیا اے ہوئی ہے اللہ اکبر اے ہوئی ہے جے بارے اندر تسی میں نو ملامت کر دیاں سو اللہ ان تو آڈا کی حال ہو گیا ہے وَلَقَدْ رَاوَدْتُ ناری کہندی ہے میں بڑا ہی انو اپنی طرف کھینچیا بڑے پینترے بدلے بڑے رنگ وکھائے بڑے زیب و ریشاں تے حسن میں وکھایا حسن اندر اضافہ کر کے بناؤ سنگار کر کے بھی سامنے آئی کہندی وَلَقَدْ رَاوَدْتُ عَن نَفْسِي میں اپنے واسطے نو برگلان دی رہی کوشاں کر دی رہی فَاسْتَعْسَمْ اے ڈٹیا رہا انکار تے اڑیا رہا اللہ 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 اڑیا رہا پکا رہا یعنی انکار دے ہوتے کہندی میں بڑے جتن لائے مگر اے دے پایا ہے لغزش اندر جناب پائے استقامت اندر ذرہ برابر کوئی نرمی نہیں آئی ذرہ برابر کمزوری نہیں آئی اور جناب پائے استقامت ذرہ برابر نہیں ڈگمگائے فاستعصم اے پکا رہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ کہندی ہے ہن گل اے سن لو انہاں نو سنا کے کہندی میں ہی ہاں عزیز مصر او دی کی حیثیت ہے میں ہی ہاں میں کہندی ہے جناب ہن میں تانوں سنا کے آکھ رہی ہاں اپنی سہیلنا بیلنا نو کہندی ہے تانوں سنا کے آکھ رہی ہاں اگر او میری گل نہیں مننے گا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ جیڑا میں حکم دینی ہاں جیڑا میں جناب او دیتے حکم لاگو کرنا چاہنی ہاں جیڑا کام آکھنی ہاں انہوں اگر او نہیں مننے گا لَا يُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ہن بھی سنا دی پہ شاید میرے جلجال اندر آ جائے شاید میری گل من لوے جیل تو ڈر جاوے کہندی ہے یا جیل چھڑ دیاں گی ذلیل و رسوا ہو کر کے رہ جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب نال ملاقات ہوئے کہندے قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی کہندے اللہ مینوں جیل چنگی اللہ اس کام نالو جیل چنگی ہے جڑے کام دی طرف میں نو دعوت دے رہی ہے اللہ میں نو معاف کر دے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اللہ سونیا محفوظ فرما لے انہاں دے مکر تو اللہ میں نو بچا لے اگر میں نو بچایا نا میں تے جاہلاں چ ہو جاں گا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اور بچا لیا اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام نو انہاں دے مکر تو هو السمیع العلیم حضرت یوسف علیہ السلام جیل اندر کتنی دیر تک ہاں جی جناب حتی حین کافی مدت جیل اندر رہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَایَانِ دو بندے دو نوجوان اور بھی جیل دے اندر داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام دے نال جس دن یہ جیل وچ گئے دو بندے اور بھی گئے داخل ہوئے اور اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھنا تفسیراں والوں نے لکھیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اگر جیل نہ مانگ دے تے شاید اللہ اور لکھاں تے ہزاراں اللہ کولے سبب نے اور طریقے نال بچا لیندا اللہ کیوں جی اللہ اکبر پر کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جیل دی گل کر رہی ہیں سن انہیں کہا اللہ جیل ہی چنگی مینوں اللہ
پر ایس برائی نالو گندے کام نالو جیل چنگی ہے، جیل اندر جانا میں نے منظور ہے، حتیٰ کہ جیل اندر کتنی مدت تک رہے، وہ جناب دو جڑے نال ہیں جی جناب سے داخل ہونے والے وہ قیدی نے، انہوں نے ایک نو خواب آندا ہے، وہ شراب نو چھوڑ رہا ہے، دوسرے دے روٹیاں سر تے رکھیاں ہویاں پرندے نوچ رہے نے نا، حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے کہندے نے نبینا بتاویلی، ساڈے خواباں دی تعبیر دسو، انا نراک من المحسنین، تینوں اسی نیک ویکھنے ہاں، سانو چنگا نیک لگنا ہے، لکھیا پتہ لگ جاندہ ہے بندہ کیسا، چہرے تو پتہ لگ جاندہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو کہندے نے اے سانو خواب آئے، حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلی قبل ان یأتیکما، کہندے نے میں طویل توانو دس دیاں گا، تہاڈا کھانا آن والا ہے تھوڑی دیر بعد، وہ دے آن تک میں توانو خواباں اے تہاڈے خواباں دی تعبیر دس دیاں گا۔ ذالکم، گل ویکھو کیویں جویں اپنی گل شروع کردے نے، ایتھوں ہی گل چکی ہے، ذالکم اے جڑی تعبیر میں دساں گا توانو، اے مما علمنی ربی، اے تعبیر کنے دسی ہے مینوں؟ میرے رب نے کنے سکھائی ہے؟ اے نہ سمجھ لیا جے اپنے کولوں ہی دسدا پھردا ہے، نا ذالکم مما علمنی ربی، اے تعبیر میرے رب نے دسی ہے، نال کہندے انی میں آنا جڑا، کہ آپ گل اپنی کر رہے ہیں، بعض انہوں نے ہوندا پیا ہے، گل اپنی کر رہے ہیں، یعنی انی، حضرت یوسف کہندے میں آنا جڑا ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اسی قوم نو چھڑ چکیاں جڑی اللہ تے ایمان نہیں لے آندی، آخرت دے دن تے ایمان نہیں لے آندی، اے ہو جی جناب قوم نو چھڑ دیتا ہے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں جڑی اتباع کرنا اپنے ابا و اجداد ابراہیم دے رب دی، اسحاق تے یعقوب دے رب دی، نال کہندے ما کان لنا، وہ ساڈے ابا و اجداد سن، وہ بھی میں بھی سانو ساریاں واسطے، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہندے نے ساڈے واسطے ذرہ برابر بھی اجازت نہیں، سانو جائز نہیں کہ اسی اللہ نال تھوڑا جا بھی شرک کریے، سانو یعنی اپنی گل کر رہے ہیں تے واز ہو رہا انہوں نے، اللہ اللہ کتنا پیارا واز فرمایا، کہندے نے جناب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ساڑھے تے اللہ دا کہندے نے ساڑھے تے اللہ دا فضل ہے، یا سائی، اور کہندے نے ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، اور بعد لوگاں تے بھی اللہ دا بڑا فضل ہے، صرف ساڑھے تے ہی نہیں، مطلب کہ جے تسی بھی اللہ نال شرک کرنا چھڑ دیو تے تہاڈے تے بھی اللہ دا فضل ہو جائے گا، اے جے باز دا طریقہ، نال کہنے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اللہ دا شکریہ ادا نہیں کر دے، بس کہندے نے وہ ساتھی جیل دے قیدیو یا صاحبہ السجن، یا صاحبہ السجن، اے دو قیدیو جویں صاحب مال ہوندا ہے نا، صاحب بیت گھر والا، صاحب مال گھر والا ہے جی، مال والا، صاحب سجن قید والا، کہ جی اے دا معنی ساتھیو نہیں ہوئے گا، ساتھیو جنہاں نے ترجمہ کیتا انہوں نے مغالطہ لگیا ہے جی، یا صاحب السجن، اصل صاحب ہے، صاحب ہے نے نون گرا دیتی اضافت دے وقت ملان واسطے نال زیر لائی ہے جی، یا دے نیچے یا صاحب السجن ہو گیا، اے دا ترجمہ اے نہیں بنے گا او میرے دو ساتھیو، نہیں یہ دا ترجمہ بنے گا دو قیدیو، کی ہے کیوں انہاں دا عقیدہ الگ ہے، کیوں جی انہاں وہ شرک تے قائم نے، تے جڑا مشرک ہوندا ہے نبی دا ساتھی نہیں بن سکدا، مشرک نبی دا ساتھی نہیں جے بن سکدا، اس واسطے کہندے اے نہیں دا ترجمہ کیا اے دو ساتھیو، نہیں اے دو جیل دے ساتھیو، نہیں یہ ترجمہ نہیں، اے دو قیدیو
یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. دسو کہہ دیو تسی آپ ہی بول کے دسو رب اکو چنگا یا بہتے رب چنگے؟ دسو ہیں جی رب اکو چنگا کے بہت ہے اکو رب چنگا. نال کہندے ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. اے جڑے تسی نا بنائے بت گل ہے جنہاں دی عبادت کردے ہو آپ ہی انہاں دا نام رکھ لیا ساڈے معبود نے. حالانکہ معبوداں دے بارے اندر اللہ نے کہ انہاں دے بارے آسمان نہ تو سرے تو کوئی دلیل نادل ہی نہیں فرمائی. ان الحکم الا للہ صرف اللہ دا حکم چلے گا. امر اللہ تعبدو الا ایاہ انہیں حکم دیتا ہے صرف وہ دی عبادت کیتی جائے. ذالک الدین القیم اے دین جے پکا سچا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون.